نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر چند دنوں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک میسیج وائرل ہو جاتا ہے۔ اس میسیج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جو عورتیں اپنے جو والد کا نام ہٹا کر اس کی جگہ پر اپنے شوہر کا نام اپناتی ہیں، وہ غور سے پڑھیں کہ یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ مثال یہ دیتے ہیں کہ کسی کا نام فاطمہ تھا، اس کے شوہر کا نام مقصود ہے، اس کے والد کا نام عمر ہے، تو اس نے عمر ہٹا کر فاطمہ مقصود لکھ لیا، تو یہ حرام ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے باپ کا نام ہٹا کر اپنے شوہر کا نام اپنے آگے لکھ دے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اس پر جو وہ روایتیں لے کر آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ ان کے بقول جس نے اپنے نام کو اپنے والد کے نام کے علاوہ اپنے نام میں کسی دوسرے کا نام جوڑا جو اس کا باپ نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2599 2599۔ دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اپنے والد کے سوا اپنی شناخت کسی اور کے ساتھ ملائی، اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں کہ جس نے شخص سے اپنے نام کو جوڑا جو اس کا باپ نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری احادیث اور بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کا نام جوڑنے سے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ شناخت کے کئی طریقے ہوتے ہیں انسان کی۔ والد کی طرف سے شناخت ہوتی ہے، جو والد کی طرف سے شناخت ہوتی ہے اس کو نسب کہتے ہیں، وہ نسب میں شامل ہوتی ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بنت فلاں بنت فلاں 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 کی بیٹی ہے۔ ایک شناخت خاوند کی طرف سے ہوتی ہے جو زوج بیگم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ والد کی طرف سے جو شناخت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اور جو خاوند سے نسبت ہوتی ہے، خاوند کے نام سے شناخت ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ یہاں پر بیوی اپنا نام خاوند کے نام کے ساتھ جوڑ رہی ہے، یہاں پر وہ شناخت نہیں ہے جیسا کہ والد کے ساتھ نام جوڑنے سے شناخت ہوتی ہے۔ دوسرا جواب، یہ جو احادیثیں پیش کی گئی ہیں ان میں صراحتاً مذکور ہے اور صاف نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا بھی جاننے والا اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ نسب کا معاملہ ہے، یعنی والد کے نام جس والد نے جنا ہے، جس والد کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا نام رکھیں گے ساتھ تو نسب چلے گا، ایک چین چلے گی، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ نسب تبدیل کر لے، اپنے والد کا نام تبدیل اس نیت سے کر لے کہ میں اس دوسرے بندے سے پہچانا جاؤں، اس کے نام سے میں پہچانا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ممانعت کی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اگر آپ انہی احادیث پر غور کریں تو جس شخص نے اپنے نام کو جوڑا اس شخص کے ساتھ جو اس کا باپ نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صاف حدیث موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ان احادیث کو شوہر اور بیگم کے نسب کے ساتھ جوڑنا، آپس میں تعلق کے ساتھ جوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہر کچھ عرصے بعد یہ فتنہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو وہ جو احادیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ نسب سے متعلق ہیں، تاکہ نسب جو ہے خلط ملط نہ ہو جائے، نسب آپس میں مل نہ جائے۔
بیٹا فلاں کا ہے، بیٹا عمر کا ہے، بکر کا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ یہ زید کا نام لگا رہا ہے، یہ کسی اور کا نام لگا رہا ہے، تو لوگ اس کے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اس کا باپ سمجھنا شروع کر دیں گے، تو یہ اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی مثال احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو سورہ تحریم آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیگم کو نوح امرأۃ نوح کہہ کر پکارا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیگم کو امرأۃ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ قرآن کریم کے اندر خاوند کے نام سے عورتوں کو کیوں منسوب کرتے؟ یعنی ترجمہ کیا ہے اس کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی، آگے پوری آیت ہے۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس چیز کو کیوں ارشاد فرماتے؟ اور حدیث مبارکہ کے اندر جا زینب امرأۃ ابن مسعود تستأذن علیہ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه زینب فقال ای الزیانب فقیل امرأۃ ابن مسعود قال نعم اذنوا لها۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ حضرت زینب جو کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حاضری کی اجازت چاہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ زینب۔ تو آپ سرکار نے حکم فرمایا، پوچھا کہ کون زینب، کون سی والی زینب؟ تو جواب میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابن مسعود کی بیگم جو زینب ہے میں وہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پھر ان کو اجازت دے دی اندر آنے کی۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اگر خاوند کے نام کے ساتھ نام جوڑنا عورت کا، بیوی کا غلط ہوتا، حرام ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کو ٹوک دیتے کہ تم نے یہ اپنا نام اپنے خاوند کی طرف کیوں منسوب کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بیوی جو اپنا نام خاوند کے ساتھ جوڑتی ہے اس کا مقصد نسب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ وہ تو خاوند ہے، وہ اس طرح اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ یہ میرا خاوند ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شناخت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک زوجی، جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک شناخت وہ ہوتی ہے جو باپ بیٹے، باپ بیٹی کے نسب کو، اس کی شناخت کو ظاہر کرتی ہے۔ ویسے بھی جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا پکارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جو منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو پیارا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا ہے، ایسے ہی حرام ہوتا عورتوں کا اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارا بیٹا کیوں کہتے؟ اللہ کے نبی نے کہہ کر پکارا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن ان کو پیارا بیٹا کہہ کر پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو عورتوں کا اپنے خاوند کا نام ساتھ لگانا تو بہت دور کی بات چلی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرد کو اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں، اس کی بھی کسی حد تک گنجائش ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ ماں جی یہ کام کیسے کر لیں، یا ماں جی کہہ کر پکار دیتے ہیں، چچا کہہ کر پکار دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو ہر کچھ عرصے بعد ایسی پوسٹوں کا وائرل ہو جانا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ اس میں یہ کفر ہو گیا، کسی نے یہ کر دیا کہ جس بہن نے غلطی سے ایسے کیا ہو، کسی شوہر نے لا علمی سے ایسے کیا ہو، وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اپنے والد کا نام واپس اپنے نام کے ساتھ جوڑے۔ یہ کتنی بڑی جہالت والی بات ہے، کتنی بڑی جہالت والی یہ بات ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے، ایسا مت کریں، یہ حرام ہے، پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو وائرل کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اور ہم بولے بالے مسلمان، ہم دین سے اتنے ناواقف ہیں، ہمیں دین کا اتنا بھی نہیں پتہ، اور ہم اس کو دڑا دڑ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ رے مسلماں کہاں گئی تیری مسلمانی۔ تو اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، التماس ہے کہ ایسی فضول باتوں پر کان مت دھریں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو مستند علماء کرام سے رجوع کریں، انجانے میں کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار مت ہوں۔ فتنے ایک کے بعد دوسرے ایسے گر رہے ہیں کہ جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے گرتے ہیں۔ تو اس لیے ان فتنوں سے بچنے کی دعائیں بھی کریں، سب کو دعائیں میں یاد رکھیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔